السلام علیکم دوستو، آپ سورہ الفاتحہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کا تعارف۔ مقام نزول۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ الفاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: 1 رکوع ہے، 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حروف ہے۔ سورہ الفاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ سے تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد کئی نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ: نمبر 1، سورہ الفاتحہ۔ اس سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورہ الحمد کہتے ہیں۔ نمبر 3 اور 4، ام القرآن اور ام الکتاب۔ یہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ نمبر 5، السبع المثانی۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے بار بار پڑھی جانے والی، یہ 1 سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، 7 اور 8، سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الکافیہ۔ دین کے بنیادی امور کے جامع ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 9 اور 10، سورۃ الصفات، سورۃ الصافیہ، صفا کا باعث ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 11، 12، 13 اور 14، 15، سورۃ الدعا، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التخویف، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ سورہ الفاتحہ کے فضائل۔ حدیث میں شروعات کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ مسلم شریف کی حدیث، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی، ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری آیتیں۔ صفا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ الفاتحہ کا مضامین۔ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کا رب رحمان اور رحیم ہونا اور قیامت کے دن کا ذکر، صرف اللہ کی عبادت اور اس سے مدد مانگنے کا تذکرہ، دعا کے آداب اور صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ شرعی مسائل۔ نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اسے پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا خاموش رہے گا اور قرأت سنے گا۔ نماز جنازہ، اگر خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ الفاتحہ پڑھنا جائز ہے، لیکن قرأت کی نیت سے جائز نہیں۔ کیا سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کرنے کے معاملے میں ان سے منازعہ کرے۔
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دے جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، جو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ ایسی ہی اسلامک معلومات کے لیے فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔